السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد، عقیدہ کے متعلق ایک چند ضروری سوال اور ان کے جواب ہیں۔ ہر جواب کے ساتھ قرآن و حدیث میں سے اس کی دلیل ذکر کی گئی ہے تاکہ سننے والوں کو جواب صحیح ہونے کا امتحان حاصل ہو جائے، کیونکہ دنیا اور آخرت میں عقیدہ توحید ہی انسان کی خوش قسمتی کی بنیاد ہے، اور ایسے ہی بات اور ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے بندوں پر حق کیا۔ سوال ہے کہ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ ہمیں اللہ نے کس لیے پیدا کیا؟ جواب: ہمیں اللہ نے اس لیے پیدا کیا گیا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں۔ اس کے دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَانَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور میں نے جنوں اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کرے اور اس کی عبادت میں کسی چیز شریک نہ کرے۔ بخاری مسلم میں ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عبادت کیا ہے؟ جواب ہے کہ عبادت ان تمام اقوال کا افضل نام ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، مثلا دعا، نماز، قربانی وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: قُلْ إِنْ سَأَلَتْنِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، کہاں دی جائے یقیناً میری نماز، میری ساری عبادت، میری جینا اور میرا مرنا، یہ سب کچھ خالص اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ حدیث میں ہے کہ میرا بندہ کسی چیز کے ساتھ تقرب حاصل نہیں کرتا جو مجھے ان چیزوں سے زیادہ محبوب ہو جو میں نے اس پر فرض کی ہیں۔ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ جواب: جس طرح ہمیں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمائے: یا ایھا الذین آمنوا آتوا اللہ وآتوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہوں، اللہ کا حکم مانو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانو اور اپنے عمل برباد نہ کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں: جو شخص ایسے عمل کرے جس پر ہمارا حکم نہیں تو وہ مردود ہے۔ اللہ اکبر۔ اور چوتھا سوال یہ ہے کہ کیا ہم اللہ کی عبادت خوف اور امید کے ساتھ کریں؟ جواب: جی ہاں، ہم اس کی عبادت اسی طرح کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مومن کی حالت بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو جہنم کے خوف اور جنت کی امید کے ساتھ پکارتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: میں اللہ سے جنت کا سوال کرتا ہوں اور آگ سے اس کی پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد۔ یعنی کہ پانچواں سوال یہ ہے کہ عبادت میں احسان بہترین طریقے سے ادائی کیا ہے؟ عبادت میں جو جواب ہے، عبادت میں اللہ تعالیٰ کی طرف پورا دھیان رکھنا احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ الذی یراک حین تدخل ویقلبک فی ساجدین، وہ آپ کو اس وقت تک دیکھتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں اور جو سجدہ کرتے ہیں، جو سجدہ کرنے والوں میں ہیں آپ کے پلٹنے کو دیکھتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ احسان یہ چیز یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ تم اسے دیکھ رہے ہو پاس، اگر تم اسے نہیں دیکھتے تو وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ یعنی کہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ ہمارے پاس ہے، ہمیں اللہ کے لیے عبادت کرنا ہے، کہیں دوسروں کے لیے نہیں۔ بہت سے لوگ ایسے کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، کسی اور کے لیے نماز پڑھتے ہیں جو کہ بہت شرک ہے، وہ شرک میں آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ توحید کی احکام اور اس کے فوائد، اس کے بارے میں سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو کس لیے بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کی طرف دعوت دینے کے لیے اور اس کے ساتھ شرک سے روکنے کے لیے بھیجا۔
اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِيهِ قُلْ لِأَمَاتِ رَسُولًا إِنَّ اعْبُدُوا اللَّهَ وَجَدْتَهُمْ تَعْبُودًا، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیج کے اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے بچو۔ طاغوت سے مراد شیطان ہے جو گھریلو کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہے، یعنی کہ خیر کاموں اور غیر چیزوں کے لیے عبادت، یعنی کہ وہ ہمیں کہتا ہے اسے دور رکھنے کے لیے نبیوں اور رسول بھیجے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انبیاء آپس میں بھائی ہیں اور ان کا دین ایک مستقیم اعلان ہے۔ اور یعنی کہ دوسرا سوال یہ ہے کہ توحید ربوبیت رب ہونے میں ایک معنی کیا ہے، یعنی کہ توحید ربوبیت کا رب ہونا میں سے ایک معنی کیا ہے؟ جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رب ہونے میں ایک معنی کے مطلب ہے کہ وہ اپنے افضل میں اکیلا ہے، کوئی دوسرا اس کے کاموں میں شریک نہیں ہے، مثلاً پیدا کرنے، تکبیر وغیرہ اللہ تعالیٰ نے ہی کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، تمام جہاں کو رب ہے۔ الفاتحہ، سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ اسے بیان فرماتے ہیں، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بولتے ہیں توحید آسمان اور زمین کا رب ہے، یعنی کہ اللہ ہی سب کا مالک ہے بے شک۔ اور دوسرا یہ توحید سوال یہ ہے کہ توحید الوہیت کے ایک معبود معنی کیا ہے؟ تو جواب وہ اکیلا ہی کی عبادت کرنا ہے، مثلاً پکارنا، ذبح کرنا اور نظر ماننا اللہ ہی فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِلْ اللَّهِ وَإِرَّ اللَّهِ اللَّهُ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ وَإِخَالَ، یعنی کہ اور تمہارے معبود برخ ایک ہی معبود ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بے شک یہ سورہ فاتحہ میں ہے، میں اس کی ویڈیو اور